اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں اولاد کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ سالوں سے بے اولاد ہیں اور ان کے دل میں یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کیوں رکھا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اولاد چاہتے ہیں۔ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے بے اولاد حضرات کے لیے۔ تو آپ کو یہ شرطیہ عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنے اس وظیفے میں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے قرآنی وظائف روحانی وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں اور یہ 100% وظیفے ہوتے ہیں۔ اس وظیفے کی ہزاروں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور جن کو ان وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ وظیفے نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں، بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو جو فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے اس سے مانگا جائے، تو جو کچھ ہمیں اس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے اس پر ہم لاکھوں کروڑوں روپے ہی کیوں نہ خرچ کر دیں۔ تو ایسے بھی میں نے حضرات دیکھے ہیں جو کہ صدیوں سے جو کہ سالوں سے اپنے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے آج بھی وہ محروم ہیں اور اس کے علاوہ اپنا علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی بھی ڈاکٹرز کوئی بھی حکیم انہیں اولاد کی نعمت نہیں دے سکا۔ تو ایسے میں صرف ایک ہی عمل کام آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کر کے اس سے اگر مانگا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ چھوٹا سا ایسا وظیفہ ہے کہ ایک بہن خود کہتی ہیں کہ بہت سال ہو گئے ان کی شادی کو اور ان کو اولاد کی نعمت نہیں مل سکی۔ انہوں نے ہزاروں ادویات استعمال کی، ہزاروں خرچے کر ڈالے، لیکن ہزاروں پانی کی طرح پیسہ بہا دیا لیکن انہیں اولاد نہیں مل سکی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹے عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھے پھر سے اولاد کی ضرورت ہوئی۔ میں نے پھر سے یہ وظیفہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ مجھے جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بہن ہیں، انہوں نے بھی یہ وظیفہ کیا، یعنی بہت سے لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفے کی برکات ان کو سامنے نظر آئی ہیں کہ بہت جلد یہ وظیفہ اثر کرتا ہے، بہت پر اثر وظیفہ ہے۔ 100% شرطیہ آپ لوگ بھی ضرور یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یا وہ بہن بھائی جو کہ جڑواں بچے چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ایک وظیفہ جو میں آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا بتاؤں گی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اولاد کی تربیت کا اور آخر میں آپ کو جو خاص الخاص وظیفہ ہے وہ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نافرمان نہ ہو تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، آپ کی بہت زیادہ فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر یا برو کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے جو نافرمان اولاد ہے وہ نافرمان نہیں رہے گی،
اور فرما بردار نیک اور صالح ہو جائے گی۔ جو شخص بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 مرتبہ یا برو کا ورد کرتا ہے اور پڑھ کر بچے پر دم کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ اس بچے کو میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے، تو وہ بالغ ہونے تک تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یا برو بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی مبارک وظیفہ ہے۔ جو کوئی اولاد کی خواہش رکھتا ہے، اولاد چاہتا ہے، وہ اسماء حسنہ کو 111 مرتبہ اگر صرف اور صرف 30 دن پڑھے، صرف 30 دن کا عمل ہے، 30 دن یعنی 1 مہینہ بنتا ہے، تو اس اسماء حسنہ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ تعداد میں پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ کر دعا مانگنی ہے، اور پانی اپنے سامنے رکھ کر اس پر بھی دم کر لینا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا سلام یا بدیع، یا سلام یا بدیع۔ یہ آپ نے اس عمل کو 111 مرتبہ کرنا ہے، 30 دن کا یہ عمل ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں آب زمزم موجود ہے، آب زمزم کا پانی اکثر مل جاتا ہے، آپ کے پاس آب زمزم کا پانی موجود ہے، تو پھر آپ خوش ہو جائیں، یہ وظیفہ آپ پر فوری اثر کرے گا۔ اگر آب زمزم کا پانی نہیں ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کو صاف اگر نہیں ہے تو بارشیں اگر ہوں تو آپ لوگ ایک صاف برتن صحن میں رکھ دیں یا چھت پر رکھ دیں، جب پانی برسے تو جو اس کے بعد اسے گھر میں کمرے میں رکھ دیں، تو مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اوپر سے صاف پانی اتار لیں۔ تو وہ جو پانی ہے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جڑواں بچے عطا فرمائے گا اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر بیٹی کی خواہش ہے بیٹی، اور بیٹے کی خواہش ہے تو بیٹی عطا فرمائے گا۔ عمل کس طرح کرنا ہے اچھی طرح سے سن لیں، پھر آپ لوگ اس عمل کو کر لیں کہ بعد نماز عشاء باوضو 7 بار ایک سفید کاغذ پر آپ نے کاف ہا یا عین صاد اس کو لکھنا ہے، اور آب زمزم یا بارش کے پانی یا پاک و صاف پانی سے دھو کر دونوں میاں بیوی پی لیں۔ اس طرح لکھ کر 7 دن تک آپ نے اس عمل کو پیتے رہنا ہے۔ حاملہ عورت شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھماتے ہوئے یا متینو 70 بار پڑھے، یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ ضرور اولاد نرینہ پیدا ہوگی اور صحت مند اور تندرست ہوگی۔ اس عمل کے دوران ناف سے کپڑا وغیرہ ہٹانے کی ضرورت نہیں، اپنے کپڑے کے اوپر سے ہی انگلی پھیر کر پڑھ سکتی ہیں۔ اور ایک سورہ فاتحہ کا عمل ہے جو بہت خاص الخاص ہے، اس عمل کی برکت سے بہت سی بہنیں خوش نصیب ہوئی ہیں اور صاحب اولاد ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو تینوں وظیفے بتا دوں، چاہے تو آپ تینوں کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ ان میں سے جو ابھی بتانے لگی ہوں وہ کر لیں، یا آپ کاف ہا یا عین صاد والا یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم یا بارش کا پانی نہیں تو جو ابھی عمل بتانے والی ہوں وہ کر لیں۔ یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کی برکت سے بہت سی بہنیں صاحب اولاد ہوئی ہیں اور آج اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، انشاءاللہ اسی سال اللہ پاک اولاد سے نواز دے گا۔ عمل کس طرح ہے کہ آپ نے نماز جب فجر ادا کرنی ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح یعنی 30 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
اور جب یہ آپ وظیفہ کر لیں تو اس وظیفے کے بعد دونوں میاں بیوی مل کر اس وظیفے کو کریں. 7 دن کا یہ عمل ہے، اور عمل کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم یہ آیت پڑھنی ہے. ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ بہت جلد اولاد کی نعمت آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو آپ نے جب اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے تو تمام بے اولاد حضرات کے لیے دعا کرنی ہے. میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ. جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا تھا ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں. آپ کو جو بھی مسائل ہیں اپنے مسائل کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ اس کا مستند جواب دیا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.